الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس سورہ کا نام سورہ تکاثر ہے. التکاثر کثرت سے بنا ہے. کثرت مطلب زیادہ. مراد اس کی پہلی آیت میں لفظ التکاثر آیا ہے اور اسی لفظ تکاثر کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا ہے. تکاثر کا معنی ہوتا ہے کثرت طلب، کسی چیز کو زیادہ چاہنا. عام طور سے انسان کسی بھی چیز کی کثرت طلب میں اس طرح منہمک اور مشغول ہوتا ہے کہ اللہ کو اور اسلامی شریعت کو فراموش کر جاتا ہے. اسی تکاثر سے متعلق انسان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کسی بھی چیز کی کثرت طلب کی بنیاد پر تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی لفظ تکاثر کو اس سورہ کا نام دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ میں دعوتی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ یہ ہے. اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون یہ ہے کہ انسان کثرت طلب کی بنیاد پر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور اللہ نے جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرے، ورنہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہو جائے گا. اسی جہنم سے بچانے کے لیے اس سورہ میں کچھ خاص باتیں بیان کی گئی ہیں. الہاکم التکاثر، اللہ یلہی کے معنی ہوتا ہے غافل کر دینا. اسی سے لہو و لعب، لہب کھیل کود، بیکار کی چیز. جب انسان حقیقت سے مستغنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، تو وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، یا کسی غیر نفع بخش چیز میں جب وہ الجھ جاتا ہے تو حقیقی چیز سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے. اس کا مشاہدہ آپ کرتے ہیں، کھیل کا زمانہ شروع ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھیں کھیل میں اس طرح انہماک ہے، اس طرح مشغولیت ہے، اس طرح اس میں الجھے ہوئے ہیں، اسے فرض نماز کی جماعت تک کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس کے بہت سارے کام کاج برباد ہو جائے اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن کھیل میں دلچسپی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بلکہ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں سر کھجلانے کی فرصت عام وقتوں میں نہیں ہوتی، لیکن جب کھیل کی شروعات ہوتی ہے تو کئی گھنٹے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے بعد آپ تک کھیل دیکھتے ہیں. در حقیقت ان چیزوں کی کہ مشغول ہونے کی بنیاد پر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو کہا الہاکم التکاثر، کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے، کسی بھی چیز کی زیادہ چاہت اور چاہنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے. انسان اپنے اعتبار سے کسی چیز کو چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟
ایک انسان صحت و تندرستی چاہتا ہے، وہ باڈی بنانے میں رہتا ہے، وہ جیم بھی کرتا ہے، صبح شام دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، اور اسے کچھ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان ہمیں کیوں دی ہے، یہ جس میں اندر طاقت و توانائی کیوں دی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بس باڈی بلڈر بننا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا راز دکھلانا ہے، یا اپنے جسم کی ظاہری مضبوطی کا پرچار کرنا ہے، وہ اسی شوق میں مگن ہے۔ نتیجے کے طور پر بہت ساری چیزیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ اس میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ کسی آدمی کو مال کے طلب کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہائی مال کرتا رہتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دیتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ جس طرح ممکن ہو سکے مال زیادہ جمع کر لے۔ تو مال کے کثرت طلب نے بھی انسان کو حقیقت پسندی سے غافل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے کہ ان کی ارد گرد کچھ لوگ رہے، یعنی کثرت افراد، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو، ان کے جاؤ حشم میں، خدمت گاروں میں، معاونین میں، تملک پسند لوگوں میں، یا ان کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں میں کثرت ہو جائے، اس کی یہی چاہت ہوتی ہے۔ پھر وہ انسان صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اپنا حلال مال بھی خرچ کرتا ہے، حرام مال بھی اس میں لٹا دیتا ہے۔ حالی موالی بنا کر، حواری بنا کر، دوست احباب بنا کر ایک مجلس سجا کر وہ اسی میں رہتا ہے، اور اسی میں بھولتا رہتا ہے، سینہ بھلا کر اور کلیجہ بڑا کر کے اس بات کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے لوگ ہیں اور میرے ساتھ دینے والے اتنے لوگ ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ اللہ سے بھی غافل ہوتا ہے، احکام شرعی سے بھی غافل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی عیش و عشرت یا دنیاوی چیزوں کے تلاش کرنے میں اس طرح منہمک ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے کہ سب چیز چھوٹ جائے، رشتہ داری چھوٹ جائے، دوست احباب کی محبت و دوستی چھوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن وہ انسان کرتا کیا ہے کہ ہمیں ساز و سامان چاہیے۔ وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، ایسا کاروبار میں لگا ہوا ہے کسی سے اس کے تعلقات نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، دوست احباب کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ صرف کمانے دھمانے میں لگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کثرت ساز و سامان۔ ایک انسان ایک دکان کرتا سوچتا ہے دوسری دکان ہو جائے، تیسری دکان ہو جائے، چوتھی دکان ہو جائے۔ ایک انسان ایک مکان بناتا سوچتا ہے دوسری بلڈنگ کھڑی ہو جائے، تیسری بلڈنگ کھڑی ہو جائے، اور بھی بہت سارے ہو جائے۔ تو ان چیزوں کی کثرت چاہت نے انسان کے اندر سے انسانیت کو مٹا دیا ہے۔ اسی قرآن اس طرح کہا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے التکاثر نے، کثرت طلب نے۔ عیش و عشرت کی طلب میں کثرت کرنا، زیادہ چاہنا، اس نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ کوئی انسان زیادہ سوتا ہے، زیادہ سونے نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فجر گول یا پرواہ بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان ساز و سامان کی تیاری میں رہتا ہے، جماعت چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، دیگر احکام چھوٹ جائے، پرواہ نہیں ہے۔ کوئی انسان صحت و تندرستی کے بنانے میں سوچتا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہو جائے، اس کی بنیاد پہ انسان جاتا ہے، جیم گھر میں جاتا ہے یا دیگر مقامات پہ جاتا ہے، اس کی جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، دیگر فریضے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، لیکن ان نعمتوں کی کثرت طلب کی بنیاد پر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے، کسی چیز کی زیادہ چاہت نے، زیادہ مال چاہنا، زیادہ شہرت چاہنا، زیادہ عزت چاہنا، زیادہ افراد چاہنا، زیادہ ملکیت بنا لینا، زیادہ مکان کر لینا، زیادہ دکان بنا لینا، زیادہ افراد تیار کر لینا، یہ وہ چیزیں ہیں انسان اسی کے بھول بھلائیوں میں پڑا رہتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ ایک سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا ملو۔
یعنی انسان کی خواہش ختم نہیں ہوتی. چلتا ہے کچھ. کسی چیز کی کثرت چاہت نے انسان کو ایسا غافل بنا دیا ہے کہ وہ اسی میں الجھا ہوا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اندر میں کوئی لیڈیز ہے؟ دروازہ ہلکا سا کھول دیں، شاید آواز پہنچ جائے. جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبر سے جا ملے ہو. مطلب کیا ہے؟ انسان کی چاہت ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. حدیث رسول میں اس بات کو بیان کیا گیا، لو کان لابن آدم وادیان لابتغى الثالث. اگر کسی انسان کے لیے دو وادی، دو میدان بھر کر سونا ہو جائے، وہ چاہے گا کہ تیسرا میدان بھر کر ہمیں چاندی یا سونا مل جائے. یعنی زیادہ چاہنے کی بنیاد پر انسان اسی میں مشغول رہتا ہے اور سب چیز کو فراموش کر جاتا ہے. تو کہا یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، یعنی تم قبر میں جا ملو. اخیر وقت تک انسان کی چاہت رہتی ہے زیادہ اولاد ہو جائے، زیادہ پیسے ہو جائے، زیادہ دولت ہو جائے، زیادہ شہرت مل جائے، زیادہ افراد ہو جائے، زیادہ صحت و تندرستی مل جائے، زیادہ ساز و سامان مل جائے وغیرہ ذالک. ان چیزوں کی بنیاد پر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو کہا کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا. مراد اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کے ڈر سے غافل کر دیا، اللہ کی خوف سے غافل کر دیا، اللہ کی پکڑ سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر سے جا ملے ہو، یعنی یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو گئی. تو حدیث میں یاد رکھیے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، یہ چوگور لکیر کھینچی، پھر اس کے بعد ایک لمبی سی لکیر کھینچی جو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد بتایا کہ انسان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، محدود ہیں. لیکن ان کی انسان کی چاہت ایسی ہے کہ چاہت اس سے بھی زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے. انسان چاہتا کیا ہے کہ سب چیزوں میں زیادہ مل جائے. تو سب چیز کی چاہت، زیادہ کی چاہت انسان کو غافل کر دیتی ہے. نتیجے کے طور پر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو فراموش کر جاتا ہے. اگر مال کی زیادہ چاہت ہوتی ہے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. دوست احباب کی زیادہ چاہت ہوتی ہے، اسی میں اس کے اوقات صرف ہو جاتے ہیں، اس کے اوقات اسی میں گزر جاتے ہیں. بیوی بچوں سے کسی کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو انسان اس میں اس طرح فریفتہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. دکانداری ہو، زمینداری ہو، دنیا بھر کے ساز و سامان کا حاصل کرنا ہو، اگر وہ اس کی لت لگ جاتی ہے تو انسان کے پاس فرصت نہیں ملتی، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، بچے کو ٹائم نہیں دیتا. صورتحال کیا ہے؟ صبح انسان کام میں نکلتا ہے، اس کا بچہ سو رہا ہوتا ہے، اور شام میں کام سے واپس آتا ہے، رات میں بچہ سو رہا ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہوتی. کبھی کبھی بچہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا. کیوں؟ بھائی مال اس لیے کماتے ہیں کہ بیوی بچوں کی پرورش تو کیجئے، لیکن اس طرح مال کما لینا کہ بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہ کر سکے تو فائدہ ہی کیا؟ اسی طریقے سے انسان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. اللہ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے. اگر وہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی مزید اسے نوازے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا کیا ہے، تو اللہ کی چاہت کے مطابق آپ کو اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق مل سکتی ہے. فرمایا الہاکم التکاثر، تکاثر نے، کثرت طلب نے، زیادہ چاہنے نے تمہیں غافل کر دیا. مراد اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر سے جا ملے ہو. حدیث ہے لا یملأ جوف ابن آدم
इल्ला तुराब, आदम की औलाद का पेट मिट्टी की सिवा कोई चीज भर नहीं सकती है। इसका मतलब नहीं कि आदमी मिट्टी खा के पेट भर लेगा। इसका मतलब यह है कि जब मरेगा, कब्र में चला जाएगा, तब उसकी ख्वाहिश मिटेगी, उसका पेट भरेगा नहीं। आखिर वक्त तक वो इंसान उम्मीद में रहता कुछ माल आ जाए, मरते दम तक माल से मुतालिक वसीयतें भी करता रहता है, अपनी औलाद को समझाता बुझाता भी रहता है, उसके पास माल है, उसके पास माल है, इस तरह माल कमा लेना। गोया वो दुनिया ही की चाहत में उलझा हुआ था, वरना वो इंसान आखिर वक्त में कम से कम अपनी औलाद को सही तरबियत करता और सही वसीयत करता। बहरहाल आदम की औलाद का पेट मिट्टी की सिवा कोई चीज भर नहीं सकती, मतलब इंसान की ख्वाहिशात नहीं खत्म होती है यहां तक कि उसकी मौत वाक़ हो जाती है। मर गया, मिट्टी में मिल गया, उसकी चाहत खत्म हो गई। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं, तुम्हारा इस तरह का नजरिया सही नहीं है, तुम्हारा इस तरह का रवैया सही नहीं है, तुम्हारा इस तरह का तरीक़ेकार सही नहीं है। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। क्या जानोगे? कि वो चीज जो अल्लाह की याद से आपको गाफिल कर दे, ऐसा करना सही नहीं है। कसरत तलब की बुनियाद पर तुम अल्लाह को फरामोश कर जाओ, ऐसा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुमने ऐसा अकीदा और नजरिया बना के रखा है, इसे छोड़ो, क्योंकि तरीका सही नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो और करने को छोड़ते नहीं हो, तो सुनो, सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। फिर उसके बाद दोबारा कहा तुम कल्ला सौफ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे। दो बार ये बात बयान की गई। मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक बार इंसान जब मरने के करीब होता है तो जान लेता है कि सारा पैसा हमारे पास है, सारी शोहरत हमारे पास है, सारे असबाब वसाइल हमारे पास है, बीवी बच्चे हमारे पास है, रिश्तेदार कुंबा खानदान के लोग हमारे पास है, दोस्त अहबाब के लोग हमारे पास है, वजीर और मिनिस्टर तो उसके मिनिस्ट्री के अफराद उसके पास है, सरकारी अमला है या बड़ा मकाम हासिल किया इंसान है, तो उस मुनासिबत से उसके दर्जात उनके सामने है, लेकिन कोई उसे मौत से बचा नहीं सकता है। कहा अनकरीब तुम जान लोगे, ये जाओ हशम तुम्हारे काम की नहीं है, ये खत्म हशम तुम्हारे काम की नहीं है, ये सेहत और तंदुरुस्ती तुम्हारे काम की नहीं है, ये माल और दौलत तुम्हारे काम की नहीं है, ये शोहरत सरबुलंदी तुम्हारे काम की नहीं है, ये अफराद की कसरत तुम्हारे काम की नहीं है, कोई फायदे वाली चीज नहीं है। तो मौत के वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा ये कोई साथ देने वाला नहीं। दोबारा कहा कल्ला सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे। दुनिया में अगर तुम्हें समझ में नहीं आए, मर गए, तो मैदान महशर में पता चल जाएगा जिस बीवी के लिए, जिस बच्चा के लिए, जिस खानदान के लिए, जिस दोस्त अहबाब के लिए हमने सारा जितन किया था, सारी कुर्बानियां हमने दी थी, अल्लाह उसके रसूल को फरामोश तक कर दिया था, ये तो हमारे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि उस दिन का हाल क्या होगा? यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युगनी। दुनिया का सारा मामला भी बच्चों के लिए, घर बार के लिए, रिश्तेदार खानदान के लिए, वहां सब एक दूसरे से भागने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। पता चलेगा हमने इनके चक्कर में रह के अल्लाह को फरामोश कर दिया था, हम इनकी खिदमत करने के नतीजे में अल्लाह की याद से अपने आप को गाफिल कर लिया था, इनके सपोर्ट करने और इनको ऊंची जिंदगी और अच्छी जिंदगी अता करने के लिए हमने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को बाला ताक रख दिया था। वहां पता चलेगा कुछ काम आने वाला नहीं। तो दो मरतबा कहा, एक मरतबा मौत के वक्त पता चलेगा, अनकरीब पता चल जाएगा कि तुम्हारा यह अकीदा और नजरिया सही नहीं था, मौत के वक्त पता चल जाएगा। दूसरा, मरने के बाद जब मैदान महशर में उठाए जाओगे, वहां तुम्हारा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, तब पता चल जाएगा कि ये सब मामला जो हमने किया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, यानी इस किस्म का नजरिया तुम्हारा सही नहीं है। लौ तअलमून इल्मल यकीन, अगर इल्म यकीन के साथ इस हकीकत को जान लेते कि कसरत तलब की बुनियाद से अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना अच्छी चीज नहीं है, तो तुम कभी ऐसा काम नहीं करते। यकीन अगर तुम्हें होता, हाँ जबान भी बात आती ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही आप करते हैं, चूंकि दिल में यकीन नहीं है। असबाब वसाइल अख्तियार करना कोई मना नहीं है, लेकिन असबाब वसाइल की कसरत की बुनियाद पर अब अल्लाह से गाफिल हो जाए, ये सही नहीं है। तो कहा हरगिज़ नहीं, अगर तुम जान लेते इल्म यकीन के साथ, एक सुनी सुनाई बात है,
ایک یقینی علم ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو جاتا کہ اس کثرت طلب کی بنیاد پر اللہ کی یاد سے غفلت ہو رہی ہے تو تم ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلام کے احکام و قوانین کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کے نہیں رکھتے اور دیگر چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف اور منہمک نہیں رکھتے۔ اب تم ایسا کر لیو تو کیا ہوگا؟ سنو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ کثرت طلب کی بنیاد پر اللہ کی یاد سے غفلت جو تمہاری جانب سے ہوئی ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ تم کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے توبہ استغفار نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مغفرت کا اعلان نہیں ہوا پھر تمہیں جہنم سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ پھر اگر دیکھیں گے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ تذکرہ کیا، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور بالضرور اس جہنم کو عین الیقین کی حد تک دیکھ لو گے۔ عین مطلب آنکھ، یقین مطلب یقین، یقین کی آنکھ سے تم ضرور بالضرور اس کو دیکھو گے۔ یہاں بھی جہنم کے دیکھنے کا تذکرہ 2 مرتبہ ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ کہا گیا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، 2 مرتبہ تذکرہ کیا گیا۔ ہرگز نہیں تمہارا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ ہرگز نہیں تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ مراد ایک مرتبہ موت کے وقت جانو گے، ایک مرتبہ حشر کے وقت جانو گے۔ اسی طریقے سے کہا گیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ تاکید کے ساتھ، لام تاکید بھی ہے، نون تاکید بھی ہے۔ عربی میں جب کسی چیز کی تاکید کرنا ہوتی ہے اس پر لام لم زبر لا لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ نون تشدید مشدد لگاتے ہیں۔ کہا ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے خیال میں جہنم کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، دنیا میں انکار کر جاؤ، تمہارے ساتھ بے شمار لوگ انکار کرنے والے ہو جائے، جہنم ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رؤوف الرحیم ہے، بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اس قسم کی بھول بھلیاں میں پڑھو گے یہ تمہارا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ پھر کہا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بالضرور اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یہاں 2 مرتبہ نا، ایک مرتبہ جہنم کو دور سے دیکھو گے، ایک مرتبہ تم جہنم کے قریب سے دیکھو گے، ایک مرتبہ جہنم صرف دیکھو گے، ایک مرتبہ جہنم میں جا کے تم جہنم کو دیکھو گے۔ مطلب کیا ہوا؟ دونوں صورت تمہارے سامنے ہے۔ علم کے اعتبار سے تم جہنم کے بارے میں دیکھ لو گے، کیوں؟ میدان محشر وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، دیکھ لے گا انسان۔ اور پھر جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کو دیکھے گا بھی، جہنم کا احساس بھی ہوگا، جہنم کی گرمی اور اس کی شدت کا علم بھی ہوگا۔ جہنم کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، تکلیف کی جگہ ہے، وہاں علم یقین اسے حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کو منع کیا جاتا تھا کہ ایسی حرکت مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، انسان مذاق اڑاتا تھا۔ بتایا گیا اب تم جہنم کو دیکھو گے، ایک تو دور سے دیکھو گے، دوسرا نزدیک سے دیکھو گے، ایک جہنم کے قریب پہنچ کر دیکھو گے، دوسرا جہنم میں جا کے دیکھو گے، مگر دیکھو گے ضرور۔ کیا فرمایا؟ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بالضرور اس جہنم کو دیکھو۔ کس بنیاد پہ کہا پتہ ہے؟ الہاکم التکاثر، کسی چیز کی کثرت طلب نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ جب غافل ہو گئے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کی نعمت کی قدر دانی چاہیے۔ شہرت دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیے، مال دیا ہے اس کے دین میں استعمال کیجیے، صحت و تندرستی دی ہے جہاد فی سبیل اللہ کیجیے، خدمت خلق میں اپنے بدن کو لگائیے، وغیرہ ذالک۔ جتنی بھی نعمتیں چھوٹی بڑی آپ کو دی گئی ہے ان نعمتوں میں انہماک کرنا کوئی غلط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نعمتیں اللہ سے یا غافل نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے پھر وہ نعمت نہیں رہتی، وہ زحمت ہو جاتی، وہ رحمت نہیں رہتی، وہ زحمت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ثم لترونها عین الیقین، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم ضرور بالضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی
ایک تو آدمی چھوتا ہے، ایک آدمی آگ کے پاس موجود ہے، اس کی گرمی محسوس کرتا ہے، کہا آگ کی گرمی ہے، آگ گرم ہوتی ہے۔ ایک آدمی آگ کو چھو لیتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ صرف محسوس نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ آگ ہمارے پاس ہے۔ تو ایک انسان جہنم کو دیکھ کر، جہنم کے قریب پہنچ کر محسوس کرتا ہے کہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن جب انسان جہنم میں جائے گا تو علم یقین کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ جہنم کوئی آرام و سکون کی جگہ نہیں ہے، تکلیف در تکلیف کی جگہ۔ اس مناسبت سے اللہ نے اسے 2 بار فرمایا۔ پھر اخیر میں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر ضرور بالضرور آج کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہے۔ انسان بولتے بولتے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس اشرف المخلوقات کے جسم کی اعضاء و جوارح کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے قیمتی اشیاء سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کسی کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، اس کا نس سوکھ جاتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے 25-30 ہزار کا ایک انجیکشن آپ کو لگانا پڑے گا، پھر بینائی آئے کہ نہیں اللہ کو معلوم ہے۔ لاکھوں روپے انسان خرچ کرتا ہے، اس کی روشنی لوٹا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ روشنی کی کتنی قیمت ہے جو اللہ نے آپ کو آنکھ کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ کسی انسان کا ہارٹ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، دل دکھنا شروع ہوتا ہے، تکلیف پڑ جاتی ہے، تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ آدمی دندناتا پھرتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، لیکن اچانک اسے تکلیف ہوتی، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ دل تمہارے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کرنی جس پر انسان کی خون کی دھلائی اور صفائی ہوتی ہے، جس سے انسان آرام و سکون کی زندگی گزارتا ہے، کرنی بیچ بیچ کے انسان کھا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں نے عطا کی ہے، 2 کرنی عطا کی ہے، اور بیک وقت دونوں کرنی استعمال نہیں ہوتی ہے، وقفہ سے باری باری سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کسی کا کرنی فیل ہو جائے تو دوسری کڈنی پر وہ زندہ رہتا ہے۔ کہتا ہے انسان ہمیں کیا دیا، لاکھوں روپے کرنی آپ کو نہیں ملتی ہے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے بدلنا پڑے گا، لائے کسی ڈونر کو تلاش کیجئے، رشتہ دار کو تلاش کیجئے، اب جائیے چراغ لے کے کھوجئے، پتا چلے گا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی کو کھڑا ہو جاتا ہے وغیرہ ذالک۔ کتنی قیمت آپ کے پاس ہے؟ ارے یہ حد کی بات ہے کہ انسان پیشاب و پیخانہ کرتا ہے، وہ غلیظ اور ناپاک چیز ہے، اگر وہی رک جائے تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انسان سوچتا ہے کہ میرا پیشاب نکل جائے، میرا پیخانہ باہر ہو جائے، وہ تو فاسد مادہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی اشیاء سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ناشکری کی انتہا ہے۔ انسان بولتا ہے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دل، دماغ، کان، آنکھ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے آنکھ کا استعمال کہاں کیا، اپنے کان کا استعمال کیا، آنکھ سے غلط چیزوں کا مشاہدہ کیا، کان سے غلط باتیں آپ نے سنی ہے، دل سے غلط بنانا آپ نے بنایا ہے۔ بھائی اگر ان کا استعمال صحیح کریں گے تو آنکھ سے قرآن پڑھیں گے، اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے، اسے مشاہدہ کر کے پتہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظیم عظیم نعمتیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کسی اہل علم کے ذریعے سے ان چیزوں کی حقیقت کی سماعت تو کر سکتے ہیں، پھر پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، دھڑکتا ہوا دل اور زندہ دل آپ کو عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور فیصلہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ کو عطا کی۔ تو انسان کہتا ہے ہمیں کیا دیا؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے آج کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ صرف بڑی بڑی نعمت نہیں، چھوٹی چھوٹی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام کے ساتھ بعض صحابہ کرام کے گھر تشریف لے گئے یا ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ ان کے باغ سے کھجور کھایا اور پانی، اس کے کنواں کا پانی پیا۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو
جو بھی پانی پیے ہو اور جو کھجور کھائے ہو، اللہ کی یہ بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ حلال کھایا کہ حرام کھایا؟ زور زبردستی سے کھایا کہ ان کے اصرار پہ کھایا؟ اس نے چاہت دل کی خوش دلی سے کھلایا کہ تمہارے زور زبردستی کھلایا؟ ایک معمولی چیز ہے کھجور، بہت بڑی چیز نہیں ہے اس زمانے کے لیے۔ آج آپ کسی کے دروازے پر پہنچے، کچھ آپ کو مٹھائی پیش کر لیا، کھا لیا آپ نے، پوچھا جائے گا آپ نے کھایا تھا، اس کی حلال کمائی تھی، پیسہ حلال تھا، حلال پیسے کی مٹھائی تھی، یہ دعوت جو تمہاری کی گئی وہ تمہاری دعوت صحیح تھی کہ نہیں تھی، پوچھا جائے گا۔ پانی آپ نے پیا ہے، کلیجے کی کھود کو بجھانے کے لیے، ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے آپ نے مختلف قسم کی مشروبات کا استعمال کیا ہے، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کیا ہے، کیسا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ حلال پیسہ تھا، وہ چیز حلال تھی، وغیرہ ذالک۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ حدیث بھی یاد رکھیے، اس میں بطور خاص 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آدم کی اولاد کا قدم میدان محشر میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان جسمہ فیما ابلاہ، جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے کس میں اسے پرانا کر دیا۔ ان عمرہ فیما افنا، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنے عمر کو کس چیز میں گنوا دیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مال آپ نے کہاں سے کمایا اور یہ مال آپ نے کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ انسان مال کے پیچھے پڑھ کر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اسی مال کے متعلق قرآن مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میدان محشر میں 2 سوال ہوں گے۔ آپ نے مال کمایا تھا تو حلال کمایا تھا کہ حرام کمایا تھا؟ پھر آپ نے حلال و حرام کمایا، اس کا خرچہ اور اس کا صرفہ کہاں کیا ہے؟ اس مناسبت سے انسان سوچ لے کہ ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ اور اس میں اخیر میں یہ بھی ہے، ان علمہ فیما عمل، آپ سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنا اس پر عمل کیا تھا۔ اب یہ سوچ کے انسان علم ہی حاصل نہیں کرے گا، بھلا سمجھیں گے، پڑھیں گے، عمل کرنا پڑے گا، آپ نہیں پڑھیں گے یہ بھی جرم ہے۔ علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، جرم ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، سگنل توڑ کے چلے گئے، پولیس نے پکڑ لیا، ہم کو علم نہیں دیا، گاڑی چلائے کیوں آپ مجرم ہیں، آپ پہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے یہ بھی جرم ہے۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ علم حاصل کریں گے عمل کرنا پڑے گا، ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ اور علم نہیں حاصل کرنا کہ نہیں کریں گے تو نہیں عمل کریں گے، یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی انسان علم حاصل کر لیا پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، پھر بھی اس کے یہ عمل غلط ہے، اس کی حرکت غلط ہو جائے گی۔ اس مناسبت سے کہا گیا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ پوچھا جائے گا ان علمہ فیما عمل، علم کے بارے میں پوچھا جائے کتنا عمل کیا۔ تو چھوٹی بڑی بے شمار نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، ان نعمتوں کے حصول کی تلقین بھی کی ہے اور تائید بھی کی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، لیکن کسی بھی چیز کا کی انتہا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں دوسری حقیقی چیزیں قربان ہو جائے، اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے، تو اس عمل سے آدمی کو پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب نماز ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں آپ کہ سب کچھ بھول گئے، اب دن بھر نمازی میں لگے ہوئے، نماز نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے گا نا ہم اللہ میں ایسا کھوئے ہوئے ہیں، ہم تو ایک ہی رکعت میں سارا دن ختم کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول سے بڑے زیادہ کھونے والے ہیں۔ ارے آپ نے فجر کی 2 رکعت بتلائی ہے، ظہر عصر کی 4 رکعت بتلائی ہے، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت بتلائی ہے، تو آپ کو ذہن صحیح سالم رکھ کر سکون کے ساتھ گنتی کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اب سوچے گا نہیں ہم اللہ کی یاد میں سے کھوئے ہوئے، ہم کو گنتی سے کیا لینا دینا ہے، 1 رکعت پڑھا کہ 50 رکعت پڑھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہیں، اب مجرم گردانے جائیں گے۔ تو عبادت کے معاملے بھی کثرت کر لینا، ایسی کثرت جو اللہ کے دیگر احکام سے غافل کر دے، وہ بھی صحیح نہیں۔ یہی وجہ ہے، وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس میں 3 صحابہ نے 3 قسم کی باتیں بیان کی تھی۔ ہم رات بھر عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں، ہم شادی ہی نہیں کریں گے، بیوی بچوں جھنجھٹ جھمیلا ہے، خوب اللہ کی بندگی کریں گے اور خوب روزہ رکھیں گے، افطاری نہیں کریں گے۔ کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا؟
اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے رات جاگا، اللہ کے لیے بھی بچہ پیدا نہیں کیا، بھی بچہ نہیں رکھا، خوب اللہ کی بندگی کریں گے، ارادہ بخیر تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری ملت سے خارج ہو جائے گا۔ عبادت بھی کثرت کر دینا، اتنی کثرت کہ اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی شریعت سے غافل ہو جائے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر سے جا ملے ہو تو سن لو، یہ نظریہ، یہ عقیدہ تمہارا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسی حرکت سے باز نہیں آتے ہو تو ان قریب تمہیں موت کے وقت پتہ چل جائے گا، اگر موت کے وقت یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو میدان محشر میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگر تم دنیا میں یقین کے ساتھ اس چیز کو معلوم کر لیتے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، تم ان چیزوں سے بچ جاتے۔ اب اگر تم نہیں بچے ہو تو جہنم تمہارے سامنے ہے، تم جہنم کو دیکھ لو، اگر دور سے دیکھے ہو اب نزدیک سے دیکھ لو، نزدیک سے دیکھے ہو تو اندر میں داخل ہو کے دیکھو، مگر ضرور دیکھو گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح مصرف نہیں لیا اور اللہ کی نعمتوں پر ناقدری کی شکر گزاری نہیں کی، اس لیے یہ ساری چیزیں تمہیں بتلائی جا رہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوتی رہے اور تمہیں سرخروئی ملتی رہے، تمہیں غلبہ اور کامیابی میسر ہوتی رہے تو ایسے موقع پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ نعمتیں چھوٹی بڑی جتنی ہیں ان نعمتوں کی قدر کیجئے۔ جس نعمت کا جیسا مصرف ہوگا اس سے وہی مصرف لیجئے، جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے اس کو وہی خرچ کیجئے، جس طرح اس نعمت کا حصول آپ کے لیے ممکن ہے شریعت کی روشنی میں اسے حاصل کیجئے، جہاں شریعت آپ کی رہنمائی نہیں کرتی اس سے دور رہیے، اس لیے کہ کثرت طلب کی بنیاد پر اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو نعمتیں آپ کو مل جائیں گی، شہرتیں آپ کو مل جائیں گی، دولتیں آپ کو مل جائیں گی، افراد کی کثرت آپ کے پاس ہو جائے گی، صحت و تندرستی والا جسم آپ کے پاس ہو جائے گا، دنیا میں نام و نمود اور شہرت آپ کی ہو جائے گی، لیکن اللہ سے غافل ہونے کے نتیجے میں اب جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال کو سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔